الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ روشنی انتہائی قابل عزت احترام معزز مکرم علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بےحد خوشی اور مسرت کا مقام ہے عزیزم برادر بھائی زبیر صاحب کی اس شادی کے موقع ہوتے دینی محفل دا انعقاد کیتا جانا. اللہ اپنی بارگاہ ذوالجلال اس قبول و منظور فرمائے. مولانا قاری شیخ صاحب، قاری ایوب صاحب، قاری زید صاحب، اللہ تمام علماء کرام دی عمر وچ برکت عطا فرمائے. یہ جڑیاں شادیاں طے ہوندیاں رشتے کیتے جاندے یہ فرشہ سے انتخاب کیتا جاتا ہے. جوڑیاں پڑھن دا اللہ ہی ہے. انسان اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. میرا دل یہ کرتا ہے ایک تواڈی میری پسند ہے، کیوں نہ تانوں میں اللہ دی پسند کا تذکرہ سنا دیواں. اللہ نے میرے نبی واسطے دلہن کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بستر اتنا پاکیزہ ہے، اس بستر دے ہوتے جڑے آگے آرام فرمائے
نہ تے اس بستر دے اتے اللہ ناپاک مکھی بوڑ دیتا ہے، نہ صاحب بستر دے وجود مسعود دے ناپاک مکھی بوڑ دیتا ہے۔ بستر بھی آلہ، بستر والا نبیوں دا سلطان بھی آلہ، اندہ سارا گھرانہ ہی آلہ، انہاں دا اہل بیت، انہاں دا حرم، انہاں دی بنا، اللہ نے انہاں نو ابتدا تو ہی تطہیر دیا چادرہ پوا کے بھیجے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شادی بھی میں اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، اللہ دے حکم نال کی تھی، تو پھر میں اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں بھی اپنی مرضی نال نہیں، اپنے رب دے حکم نال کی تھی۔ لیکن ایک جڑا خاص تحفہ اللہ دیتا ہے، او دے واسطے سپیشلی اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے، اور اللہ نے ایک گل بھی دسی ہے اپنی کتاب میں، یہ جڑا میاں بیوی والی رشتے داری ہے، یہ کوئی عارضی نہیں، یہ تو اچھی طرح پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی دے جو اللہ نے بی بی حوا نو پیدا فرمایا ہے، اے تسی دس سکتے ہو بھئی سجی سائیڈ علی پسلی آئی یا کبھی سائیڈ علی، دائیں سائیڈ علی آئی یا بائیں علی آئی، کیڑے بڑے بائیں پسلی جو اللہ نے اپنی قدرت دے نال بی بی حوا نو پیدا فرمایا، اور اے من دسو میں تیل کیڑے بڑے ہوتا ہے، سجے بڑے یا کمے بڑے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے بی بی حوا نو اس سے سائیڈ کو ہی پیدا کیتا ہے، اور اس سے سائیڈ تے ہی اللہ نے دل بھی لایا، اشارہ ہے آئی اپنے گھر نو جنت دا باغ بنانا چاہتا ہے تے اپنی دلہن نو دل وچ جگہ عطا کر، ایشوز نہیں پہ پورے آئے ٹھیک ہے نہیں تو وہاں بچنا دی ایشوز علی دکان تو نمیں جوڑے لینے ساتھ نہیں، اُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ، لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس ڈھانپ لینا ہوتا ہے وجود کو، مرد نو شرعی حکم ہے کہ عورت دے ہوتے اللہ نے حاکم بڑھایا ہے، لیکن الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد نو حاکم بڑھایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تیرے ہوتے میں حاکم موجود ہاں، ایک کمزور ہے، ادا پردہ تو رکھ تے معاشر نو تیرے ہوتے رحمتیاں چادرہ پوا کے جنت دا وارث بنا۔ اے پسلی جو بڑی نہیں، اس نو توڑی نہیں، چھکی نہیں تو ٹوٹ جائے گی، اس نو پیار محبت نال لے کے چل جاتا۔ ایک ہی کہتا جگر آئی اس باپ تو پوچھ جنہیں سینے تے لوریاں لگی رہی، خدا دی قسم ہے جو شرعی حکم نہ ہویا، کوئی باپ کسی غیر دے نال ٹور دے بنا نکاح کر کے ادنا روانہ کر دے بنا تو کو جا کوئی ویکھڑ بھی نہ دے بیا، اے شریعت دے احکامات ہیں جن وچ برکات ہیں، اگر جس بچپن تو لے کے اس نو جوان کرتے پڑھاتے تربیت کر کے آج اگر تیرے حوالے پہ کرے دے کہ ہون شریعت آدی تو اس نو گھر دی ملکہ بنا کے رکھ، اس دی عزت کر، ادا خیال رکھ، اودے حقوق دا خیال رکھ، اس نو شریعت دی تلقین کر، دو میاں بیوی رل کے شریعت دے عمل کرے سو تے میں اللہ سونی نیک صالح اولاد نال بڑیاں جھولیاں نو آباد کر دے۔ والدین کا بڑا عرصہ ہے اولاد دے ہوتے، اگر آپ تہجد گزاریں تے اولاد ہی تہجد گزاریں، اے آپ نمازی ہیں تے اولاد ہی نمازی ہیں، اے آپ قرآن پڑھ دیں تے نہ دے بچے بچیاں بھی قرآن پڑھ دیں، اگر ماں باپ آپ دین کو
نبی دی شان تو جدو انہاں دی عزت دا مسئلہ پڑھا ہے اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے سورت نور پارہ نمبر 18 آیت کریمہ نمبر 26 ہے۔ اللہ فرمائے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی اسی تانوں بیویاں دیتیاں ساریاں بڑی شان تے عزت والیاں ہیں، لیکن جدو نمبر آیا مسلمانہ دی امی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں گلیں کچھ ہو رہے ہیں۔ ایک موقع دے ہوتے میرا پاک پیغمبر غزوہ بنی مصطلق دا موقع ہے، اللہ دے سونے پیغمبر دے نال سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بھی آن ہودج دے ہوتے پردہ لگا ہویا تے بھی تشریف فرمان رات نو پڑا ڈالیا گیا ہے۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ہودج چو نکل کے قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندی ہیں، گلے دے اندر جڑا ہار آئی ہو گر گیا، امی جان تلاش کرے دی آئیاں پچھو اللہ نے کہا پیغمبر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی، میرا نبی بھی روانہ ہو گیا، صحابہ دا لشکر بھی روانہ ہو گیا۔ سیدہ جدو تشریف لے آیا چادر مبارک کر کے اٹھائیں لیٹ جاتی ہیں کہ جدو اللہ دا پیغمبر میں اپنے عہدہ جن پیسن تے آپ تشریف لے آسن یا اپنے کسی صحابی نو روانہ کر دے سن، جدو تیری میری امی جان اتھے چادر مبارک کر کے لیٹ گیا، حضرت صفوان نے ذمہ آئی تسی قافلے دی مگر آونا تے پچھے پچھے آونا، اگر کوئی مجاہدین کا سامان رہ جاوے تے تسی نال چاہیے آونا۔ حضرت صفوان دل میں دیکھا کہ لگدا انجائی کوئی مجاہد ستا رہ گیا تے سنو کسی جگایا نہیں، لیکن جدو میں قریب آیا پردے کا حکم نہ دل آمن تو پہلے میں اپنی امی جانوں دیکھے ہویا، آدم جدو میری نظر پئی صدیقہ کائنات دے ہوتے میری زبان جو فوری نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی عائشہ صدیقہ فوراً جا گیا، پردہ کر لیا، حضرت صفوان نے اپنا سواری والا اٹھ چبا آیا تے امی جان نو سوار کر لیا، آپ فرما بردار بیٹے دی شکل دے اندر بہار پکڑ کے اگے اگے چل پیا۔ امی فرمے دیاں میں صفوان دے نال دا شریف طبیعت والا میں جوان نے ویکھیا، پورے راستے دے اندر کوئی گل بات نہیں سی دی۔ این دوپہر دا وقت ہے، میرا پیغمبر مدینے شریف تو پہلے پڑاؤ ڈالے ہویا، منافقین نے شور چکیتا، ویکھو نجی بی بی عائشہ صدیقہ دے نعوذ باللہ کوئی ناجائز تعلقات تائیوں تے پچھا رہ گئے۔ اللہ دا پاک پیغمبر بڑا دکھی ہوئے، جڑے مومنان ساریاں دا دل بڑا اداس ہوئے، لیکن منافقین شور کریں دے رہے۔ جدو سرکار مدینہ عالیہ تشریف لے گئے، امی عائشہ صدیقہ فرمے دیاں سفر دی تھکاوٹ اتنی آئی، مینوں بخار ہو گیا، میری طبیعت کمزور ہو گئی، لیکن مینوں پتہ کوئی نہیں، میرے بارے ان دیاں گلاں مشہور ہویاں ودیاں، لیکن جدو مینوں پتہ لگا تو میرے پیراں تلوں زمین نکل گئی۔ عائشہ تیرے بارے منافقین نے ان گلاں مشہور کر رکھیاں، اللہ اکبر۔ نبی کی عزت ہے، منافقین نے نبی کی عزت نو بھی معاف نہیں کیتا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں
اجازت تو بغیر اپنے ابا جان دے گھر بھی تشریف نہیں لے گیا، اجازت لے کے تشریف لے جاندیاں، پورا مہینہ گزر گیا، اللہ پچھلی گل نہیں دسی، تا سونا بھی پریشان تا اداس نظر پہ آندا۔ میرے نبی نے مسجد نبی دے اندر صحابہ نو جمع کیتا، اے علی حق دا ولی تو دسا یار مشورہ دے بی بی عائشہ دے بارے تیرا کے خیال ہے؟ تے حیدر کرار یا رسول اللہ، بی بی عائشہ تا میری امی جان ہے، تے ماوا دے بارے بیٹے سوائے اچھائی دے اور کچھ بھی آدھے سوڑے نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ انتہائی پاک دامن ہے، میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، اچانک میرے پیغمبر دی نظر پئی عثمان صفی دے اوتے، میرے نبی نے فرمایا عثمان او ایاما والا وفا والا او قاری قرآن عثمان، مینوں اے تا دس یار تیرا کے خیال ہے بی بی عائشہ صدیقہ دے بارے؟ حضرت عثمان روندے بھی کھلوتے تے آکھن یا رسول اللہ میں تانوں سفر دے اندر بھی ویکھیا ہے، تحضر دے اندر بھی ویکھیا ہے، میں تانوں محفل دے اندر بھی ویکھیا ہے، تے تنہائیاں دے اندر بھی ویکھیا ہے، بعض اوقات تواڈے وجود مسعود قمیض مبارک لکھی ہوئی آئی تا آرام پہ کر دیا ہے، میں عثمان نے تواڈے وجود مسعود دے ہوتے اج تک نہ پاک مکھی بیٹھی ویکھی نہیں، تے میں عثمان دا ایمان ہے جیڑا اللہ تواڈے جسم اندر دے ہوتے نہ پاک مکھی برداشت نہیں کرے گا، او اللہ تواڈے بستر دے نہ پاک عورت کیویں برداشت کر سکدا؟ حضرت عثمان دا جواب سن کے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شاباش عثمان بیٹھی عمر کے لئے فدا کابی و امی یا رسول اللہ، آکے عمر تو دسا ذرا جگیا ہے تا مسئلہ سنیا ہے، عمر کو پوچھا گیا بی بی عائشہ دے بارے، حضرت عمر نے سوال کیتا یا رسول اللہ میں ایک گل پوچھنا چاہتا کیڑی گل عمر جانے میں کی پوچھنا چاہتا، اے امی عائشہ جڑی تہاڈا شادی دا نکاح تھیا آئی اے فرش والے دی پسند آئی یا عرش والے دی پسند؟ حضرت عمر دا سوال سن واہ عمر واہ صحابہ واہ نبی دے اہل بیت، خدا دی قسم ہے تہاڈی جوتیاں دی خاک ہوے تے رحمانی دی اکھاں دا سرما بن جائے، او یار عمر دے او کبر شیریا 21 مقام قرآن تقریباً ایسے ہیں جو عمر زمین پہ بولتا ہے کہ اللہ قرآن پڑھا کے نازل فرما۔ حضرت عمر دا سوال سن امی عائشہ صدیقہ فرش والے دی پسند ہے یا عرش والے دی پسند ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر میں تا آرام پیا کرے دا امین، جبرائیل امین آیا، نورانیہ دا سردار آیا، میرے قدموں نو سا کے دبایا، ون میرے نال سکولی تبادلہ خیال کر کے وکھایا، ون اس نے مینوں اے بھی دسایا جو اللہ کریم نے مینوں بھیجے ہے، تواڈے واسطے میں ایک امانت لے کے آیا، آکھے کیڑی امانت ہے؟ جانے ریشمی رومال آئی جنت دیاں کستوریاں لگی ہوئیاں، آکھے اللہ دے پاک پیغمبر دی آپ ہی پردہ ہٹاؤنا، جدو میں رومال دا وسا سیڈ تے کیتا وچ ایک بڑی پاکیزہ تصویر آئی تے میں پوچھیا اے کون ہے تا میرے دل کیوں لے کے آیا؟ آکھے تواڈے یار غار ابو بکر صدیق دی لخت جگر ہے جس نو اللہ نے جمد لال دا پاک بنایا ہے تے رب چاہتا ہے کہ میرے محمد رسول
والدین نو سرخرو فرما دے لیکن ایک گل کرن دا میں حق رکھدا وا ابو بکر صدیق تیرے تے اللہ دیاں کروڑاں رحمت اج والد نو اپنی بیٹی دی فکر ہوندی ہے واہ ابو بکر بیٹی تیری ہے رشتے دا انتخاب کراون والا خود رحمان اللہ نے آپ چناؤ چکیتا ہے حضرت عمر نے جو اللہ سنیا جو اللہ نے بھیجے ہے ریشمی رومالا دے اندر تصویرہ بھیجوا کے رشتہ کرا ہے حضرت عمر پھر فوراً بولیا کہ اللہ نے قرآن سے پڑھایا حضرت عمر نے فرمایا سبحان اللہ شریکہ دے عیبہ کو لو پا کے اللہ کمزوریاں دے بھولن کو لو پا کے اے عمرہ تیرے کو لو توحید اللہ پسلنا ہے سننا چاہتے فی الحال تیرے کو لو عائشہ صدیقہ دے بارے پوچھنا چاہتے واہ بچرہ دے غیور مبیدین جملہ رج کرنا چاہتا اگر پسند آگے گا دل و سبحان اللہ چاہتے آئے حضرت عمر آکھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ شریکہ دے عیبہ کو لو پا کے جویں او شریکہ دے عیبہ کو لو پا کے ایویں او دا انتخاب عائشہ صدیقہ بھی نہ سارے کو تانا کو لو پا اگر اعتراض عائشہ صدیقہ دے ثابت ہو جاتا ہے نعوذ باللہ اس سیدہ دے ثابت نہیں ہوتا ہے اللہ دے ثابت ہوتا ہے نعوذ باللہ جس نے انتخاب کیتا ہے عمر کا یاد ہے سبحان سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے
سبحان اللہ اللہ اکبر ناراض نہیں بیٹھے چھوڑاوا یا دعا کراوا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے اللہ تم سارے کو مدینہ شریف لائے مدینہ شریف کا دیدار کرائے ایک خوبصورت محفل ہے شادی نگری میں جڑے کوارے اللہ کو نیک سبب ہے تے نماز لازمی پڑھیا کرو خدا دی قسم نے نماز کو بغیر زندگی بے سکونی ہے نماز وچ برکت ہے تے جڑے شادی شدہ ہو اگر ہمت پوے تے اپنے سواریاں نوں یاد کرو انہاں نوں گزارش کیتی کرو کہ نماز پڑھی کرو کرما لیو گھر وچ برکت آنی ہے جو بیبییاں با پردہ ہو کے گھر وچ نماز پڑھن او گھر نہیں جتھے نماز نہ پڑھی جائے سرکار فرماتے ہیں تو قبرستان ہے خدا دی قسم ہے اگر پردے وچ رہن والی بہن دی بیٹی نماز دی پابندی اختیار کر دی اللہ اس گھر کو جنت دا باغ بنا دے اللہ اکبر ایک بار مل کے آپ کو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ چاہتا ابو بکر صدیق نے بیڑے دے تشریف لے گئے ساری کائنات چل کے میرے نبی دے دروازے تے تب میرا نبی چل کے ابو بکر صدیق دے دروازے تے رضی اللہ تعالیٰ اپنی عائشہ صدیقہ فرمائیاں میری نظر پیا سونے دے چہرے دے اوتے تے اللہ نے میری تھکاوٹ لا دیا آدھے نال سونے فرمایا عائشہ ہر عورت دے دو بڑے بڑے حق ایک اس کے رب دا دوسرا اودے خامد دا اے میری عائشہ اگر ایک گل ہے جے مشہور ہوئی ولی میں تیرے خامد ہون دے ناتے نہ میں رحمت للعالمین تینوں معاف پیا کرے گا قربان جاوا نبی دی شان تو اج تھوڑی تھوڑی شک دی بنا تے او نوجوان غصے ہو ویندا نہیں میرے نبی فرمایا عائشہ میں تیرا خامد ہون دی حیثیت دے نال تینوں معاف پیا کرے گا میں رحمت للعالمین دے او رب العالمین او ارحم الراحمین او دے کولوں معافی چمن تے او تینوں معاف چ کرے سی اگوں میری بانی اگر ایک گل کرنے والے کوئی اور بنا تے میں قدم برداشت نہ کراں گل کرنے والے او ہاں جنہاں دے دیدار واسطے میں ترسدی پیا میں اپنی امی رومان نوں آکھیا تسی سونے نبی نوں کوئی جواب دیو انہاں آکھیا بیٹی اسی نبی دے کو بول نہیں سکتی اپنے بابا ابو بکر صدیق نوں عرض کیتا جڑا بالائی منزل تے اللہ دا قرآن دیاں تلاوتاں بیٹھے کرے دیاں انہاں بھی آکھیا میری بیٹی میں آمنہ دلال تے ابو بول نہیں سکتا اللہ سب دیاں بیٹیاں دے پردے رکھے باپ تے ہو قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے جدوں دی بیٹی پریشان ہوئے ایک والد نوں رات بھر نیند نہیں آتی وقت ابو بکر صدیق جیا رہبر رہنما ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا امام الصحابہ ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا خلیفہ بلا فصل ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا رفیق اعلیٰ ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا یار غار یار مدار ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا گلشن نبوت دا پہلا پھول تیرا اللہ بن کے آون والا او دی بیٹی دی عزت دا مسئلہ ہوئے ابو بکر صدیق نے بھی عبادت کی تھی اے میری لفظی جگر تو مینوں پیاری بڑی ہے پر میں سونے دی ابو معلومات نہیں کر سکتا امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں پریشان ہون لگی تے فوراً میرے دل وچ آیا عائشہ اتھے سارے بوئے بند ہو ونجن سونے دا اکثر فرماندے رہندے اس ٹائم سجنا نوں سد مارن دی چاسی وکھری آندی کیوں نہ خدائی گل کر لئیے میرا جواب نہیں دیتا یہ نہیں بائی نہیں آتا کہ واپس لگا تیرے مسئلے کا حل ساڈے کول کوئی نہیں بلکہ وہ تو آواز آتی عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ جڑا بھی
میں اپنے دل دیا ساریا آسا امیداں اپنے اللہ دیا کو رکھ دیا ضرور مہربانی کرے سی فصبر جمیل واللہ المستعان صبر بہتر ہے اللہ میرا مددگار کافی بہتر ہے اللہ کے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ ابو جر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی اللہ دی پسند بن کے آئی ہوئی رشتہ دا مسئلہ بن گیا اللہ فرماتا ہے کوئی میرے نبی دی زوجہ دا وکیل بنے تے بھاوے نہ بنے جیڑی میری پسند آئی میں اللہ آپ دا وکیل بن کے میدان چا گیا جیڑے جملے اوپر فرشاں سے بولیا میں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتے اللہ سایہ کہ میں یوسف پیغمبر دے بہتان لگا اتھے تا تسی آپ کوئی نہ بولے اتھے اور کسی نو بلوا دیتا بی بی مریم دے بھی بہتان لگائی اتھے تسی آپ کوئی نہ بولے اتھے دودھ پیتا انہاں دے عیسیٰ نو بلوا دیتا اج تیری کیوں جلال وچ آ گیا مولا اللہ فرماتا ہے او بھی ہاں تا میں پیارے پر اتھے میرے نبی دی عزت دا مسئلہ بن گیا میں ہر ایک دی غمی برداشت کر سکتا پر اپنے آمنہ دلال دی پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتا ایک چلتا بدا ہوتا ہے کہ میں دی کانڈ دے پچھو اللہ عمروں کا اور شالا کے دلیوی میرا پیغمبر جتھے پیر بھی اٹھائی خیر ہوئی میرا پیغمبر ایک آئیہ بچ پیر کی آدھا یا رب یا رب یا رب میں قرآن بنا کے فرمیدہ وکیل یا رب او پیروں تیرے ہون ڈھالا بندی قسم ہے میرا پیغمبر تو مگدہ نہ تھا کہ میں تیریاں جھولیاں بھرے کرنے اللہ اکبر ایڈا پیارا ہے اللہ تے وہ سونا نبی کتنے بیٹھے ایک باری مل کے سبحان اللہ چاچا کو سبحان اللہ اللہ اکبر قربان جاوا ایک اور نبی یہی اس ٹائم بکھرا ٹائم ملے تا تھوڑا جا درود شریف بھی پڑھیا کر 24 گھنٹے میں کوئی نہیں کا ٹائم لازمی پڑھایا کر خدا دی قسم ہے آج اگر کوئی آنکھ میں تیرے تو دل قربان کرے دا من لے دے آئے کوئی محبت اسی پر تنہائیاں دے وچ رونا پہلو اس دعا کرنا اے سونا نبی کا جڑا امت واسطے ساری ساری رات دعا کرتا رہ گیا ہے ایک بار مل گیا کو صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی کا سونا دینا نہ سونا بھی کوئی نہیں ایدی جمیل بھی آلہ ایدی صورت بھی آلہ ایدی سیرت بھی آلہ ایدہ چلنا بھی آلہ ایدہ پڑھنا بھی آلہ ایدہ بگنا بھی آلہ ایدہ بگنا بھی آلہ ایدی مسکراہٹ بھی آلہ ایدے آنسو جڑے گردن اللہ دی رضا واسطے ہو بھی آلہ ایدی دستار بھی آلہ ایدی ظلفکار بھی آلہ ایدہ سینہ بھی آلہ ایدہ مکہ مدینہ بھی آلہ ایدہ وجود تے آمن والا خوشبوما والا پسینہ بھی آلہ ایدی اکھا والا نگینہ بھی آلہ ایدی ولادت بھی آلہ اینا دا برود بھی آلہ اینا دا درود بھی آلہ اینا دا شجرہ بھی آلہ اینا دا حجرہ بھی آلہ اینا دی صلاة بھی آلہ
کیڑا پاکیزہ گھرانہ ہے سبحان اللہ اکبر اچانک سونے ہوتے وہی آ گئی چادر مبارک کر لئی تے جدو نزول قرآن ہو گیا آپ جدو اپنی پیشانی مبارک کو کپڑا ہٹاوانا پسینے دے قطرات دے چمک دے آنے کا سمانہ دے ستارے بھی نہیں چمک دے ہوں گے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابشری اللہ سب سے جوڑیاں آباد فرمائے تے اے ارادہ لازمی رکھے کرو اللہ بیٹے دے وے بیٹیاں دے وے انہوں نے قرآن لازمی پڑھایا ہے انہوں نے قرآن پاکو انشاءاللہ کاری کی فرما رہے سان جیسی عید تو بعد حفظی کلاس شروع کر رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی جیڑے تسی سے پڑھائے دے انہوں بچے ہم قرآن ناظرے حفظ اے صدقہ خیرات اے ذخیرہ آخرت مرن تو بعد بھی کہ تو بچہ پڑھ گئے نماز و تلاوت والدین دے درجات بلند ہوندے رہندے یہ بڑا سونا عمل دے اپنی اولاد کو لازمی قرآن پڑھایا کرو بیٹی ہوئے تاں بیٹا ہوئے تاں تسی تو میں دنیا چھوڑ جانی انشاءاللہ اللہ سانی اللہ فرمائے وہ پڑھتے پڑھتے رہن گے تو ثواب ملتا رہے گا اللہ اکبر کوئی اپنی عائشہ صدیقہ او تیری میری ماں ہے اے او دلہن نے آج رشتے فرشاں سے ہوندے اے بی بی عائشہ کا رشتہ عرشہ سے ہو رہا ہے کہ تو دی عزت کا مسئلہ بڑھے عرش والا آپ وکیل بن کے میدان چاہتے اللہ اکبر ایک میرا دل کرتا ہے تو آپ ایک رشتہ جنت اللہ بھی سما دیا ایتے ہو گیا دنیا اللہ ایک جنت اللہ سما کر پھر گھر ہوگا ٹھیک ہے نہیں جانتے بیٹھے ہو گئے ایک میرے دل کا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت شیخ جیسے پانی گل کرنا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے قریب گزرے نیک سیرت یہ تو انہوں پتہ ہے انہوں نے تربیت کہیں گے کہ بچے تو فوت ہو گئے سب ماں جی نے تربیت کی تھی امی نے پڑھایا امی نے پیسے کوئی سلائی کی تھے کپڑے کے اندر بیٹا جا قرآن و سنت کا علم حاصل کر علم حاصل کر ماں دیندار ہونے کے بچے خود ہی نیک سیرت بن جاتے ہیں اللہ اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی جو علم حاصل کرنے واسطے جاتے ہیں کہ اپنی امی جی کو آتے ہیں ماں یہ پہلی ترسگار ہے تھوڑی گو دے کوئی میں نے ایسی گل کر دو جو میں نے ساری زندگی کم آتی رہ جائے آیا جملہ سنے نہیں امی کہتی ہے بیٹا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا کہ کیوں ماں آگے جھوٹ بولنا رب ناراض ہو جاتا ہے کون ناراض ہو جاتا ہے آیا ہے ماما این تربیت کرن قافلہ جا رہے ہیں ڈاکو گھر گئے جنہاں کو پوچھتا پیسے ہیں وہ کوئی نہیں لیکن نکل آ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کو پوچھتے ہوتا میرے کو انکل پیسے دے ہیں پیسے ملتے نہیں وہ ڈاکو پکڑ کے لایا سرکار کرو اے بچہ کہتا میرے کوئی پیسے ہیں سانو ملتے نہیں آخر کیوں بچہ سانو مل کے بڑے بڑے لوگ آتے رہے آخر جڑے پہ جانے تو وہ سکتا کہ پیسے صرف ہی مل جان گے میری ماں کی ایسے جھوٹ نہیں بولنا رب ناراض ہوتا ہے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اے چھوڑے جائے جملے سن کے اللہ نے انہوں نے سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائی دوستو وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے کو سمجھا دیا ماں نکال کاٹ فلان کاٹ ایک غلط تربیت ہے بچے ماں باپ کو چاہیے کہ کھڑے ہو ہی ابتدا تو ہی انہوں نے تعلیم اچھی کرے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب حدیث کے بہت بڑے امام نے انادی تربیت کی والدہ صاحبہ کی تھی والد صاحب کو کا ساتھ اور جب ایک پیدائش ہوئی کچھ عرصے بعد آنکھاں کا نور چلا گیا نبی نے
تجد پڑھ کے روندی مولا ایک پتر دیتا سی کہ ساری زندگی منگدا پھرے گا گلیاں چ منگدا پھرے گا نبینا بن کے مولا میں تیرے کول منگیا سی تیری دین دا کام کرے کوئی ماں رات نوں تجد پڑھ دیے دعاواں کر دیے ایک دن جدوں امام بخاری دی والدہ صاحبہ آرام پیاں کردیاں تجد پڑھ کے تھوڑی جی لیٹیاں تے کہندیاں نے مینوں ابراہیم خلیل اللہ دی اللہ نے زیارت کروا بزرگ نے میں پوچھا کون جانے میں ابراہیم خلیل اللہ آج میں تینوں بشارت دے آیا اللہ نے تیری دعاواں قبول فرما لے نے آج نماز فجر تو بعد اپنے بیٹے کو دیکھی تیرا بیٹے دی اکھاں دا نور اللہ واپس فرما تے ماں دعا کیتی بیٹے دی اکھاں دا نور اللہ واپس فرما اور ویروں خدا دا نام دے اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو انہاں نوں برا بھلا نہ کیا کرو انہاں دی آن نہ کرو زندگی وچ انہاں دی خدمت کرو زندگی اندر میں اس چیز کا منکر نہیں پچھو جو کچھ بڑے بڑے اللہ چاہے ثواب پہنچ جاتا ہے لیکن ہر شے پیسے نال تے بازار تو مل سکتی ہے اے بڈھے ماں تو تے نہیں ملنے اگر دنیا چھوڑ کے چلے گئے روندا رہ جیسے آج جتنی اللہ توفیق دیتی انہوں خوش کیتا کر ترے بندے جنہاں دی دعا رد نہیں ہوندی ایک مسافر دوسرا مظلوم تیسرے والدین اے بڈھے والدین کو معمولی نہ سمجھا کر خدا کی قسم میں موبائل والدین سو صلاح دے پابند والدین جدوں وال سفید ہو جاندے جدوں اولاد تھوڑی جی انہاں دی خدمت کردی تنہائی ہوئی جدوں اپنے رب نال گل کردے اللہ رحمت دے بوئے کھول کے اولاد نوں چمکا دیندا ہے جویں آسماناں دے ستارے چمکدے ہیں جویں آسماناں دے ستارے یہ بڑا لمحہ فکری ہے اہل توحید کو خاص طور کرنا چاہتا وہ توحیدی شخصی کوئی نہیں جس کے والدین اس کے ناراض ہے جڑا بد زبان ہے جڑا سود کھاندا ہے بد نظری کردا ہے شراب کباب تے زنا دے نیڑے جاندا ہے اپنے رب کو راضی کر لے میرا ویر اس تو پہلے کہ موت آ جائے اپنے رب کو راضی کر اور سچے دل نال دعا کر سارے مل مل کے کہندے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سونے نبی دا سچا امتی بنا دے اللہ ساڈی کمیاں بیشیاں معاف فرما دے اللہ ساڈا گھر دا ماحول بہر دا ماحول آقا دی سنت دے مطابق بنا دے اللہ اکبر میں آخری گل سنانا چاہتا ہے ایک رشتہ ہوا ہے دنیا کے اندر جڑا اللہ نے پسند فرمایا ہے ایک شادی اللہ نے جنت دی بھی کرانی سننی اگر اجازت دے تو میں سنا دوں ایک بار مل کے کو سبحان اللہ اکبر ایک سیدہ مصر دے چوک دے اندر اپنے اللہ نال گلاں کرے دی نظر آندی ہے رب ابن لی اللہ
صرف کون نے؟ سارے بولو کون نے؟ جولیاں بھرن والا کون نے؟ بیڑے کنارے لاون والا کون نے؟ بیٹے تے بیٹیاں دیون والا کون نے؟ نفع نقصان دا مالک کون نے؟ غوث اعظم کون نے؟ دستگیر کون نے؟ السبیل لکل دعا کون نے؟ البصیر لکل حال کون نے؟ اللہ نے بی بی آسیہ دا سینہ کھول دیتا ہے، پر اللہ جس نو چن لے ایہو دی کرم نوازی ہوندی ہے۔ پھر اللہ فرمائندا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ جیڑا ساڈے نال دلوں یاریاں لا لے، اسی بھی آدھے جویں کھجور دا درخت اپنی اصل نوں چھوڑدا نہیں، جیڑا ساڈا بھی دلوں بن وجے او مردا مر ویندا ہے، پھر ساڈا بوا چھوڑدا کوئی نہیں آوندا۔ واتو سر سجدے وچ رکھ کے ساڈے نال گلاں کردا ہے، اسی اودے بولاں نوں چوا تے آسماناں تو بھی اُتے پہنچا دیندے ہیں تے اودیاں جھولیاں نوں رحمت نال آباد فرما دیندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ود کے بڑا توجہ نال میں دعا کراں، ٹائم کافی تھی گیا ہے۔ سیدہ بی بی آسیہ نے جدوں اس مسئلے کا اظہار کیتا تو فرعون لال پیلا ہو گیا۔ اس نے آکھیا بی بی نو اگر تو کلیم اللہ دا کلمہ نہیں چھوڑ دی، شاہی لباس لا لیا گیا ہے، پھٹا پرانا لباس پوا دیتا گیا ہے، یہ جھاڑو تے بہاریاں پکڑا دیتیاں گئیاں، جدیاں سینکڑوں نوکرانیاں آج انہوں جھاڑو تے بہاری پھدا دیتی جائے تے بڑا عجیب منظر ہے، جدا سر کپر میں لباس ہوئے آج پھٹے پرانے کپڑے پوا دیتے جا، بڑی بڑی آزمائش ہے۔ لیکن بی بی آسیہ مسکرا دی ہوئی ہے، دل چاہتی مولا میرے تے اور کوئی بھی کلیم نہیں، یہی ہے جو میں تیری توحید دی دیوانی بن گئی ہوں، میں تیرے نال دلوں یاریاں لا لیا، اللہ میں قبول فرما لے۔ اللہ کے فرعون نے جدوں دیکھیا جو بی بی آسیہ نے مصر دی چوکی جدوں بہاریاں دیتیاں، نعرہ دی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سہیلیاں نال آئیاں تے انہاں بھی ورد شروع کر دیتا۔ فرعون گھبرا گیا جو ادھری تاکہ پہ چلتی ہے، اس ظالم نے اپنی کرسی بچاون واسطے اپنی وائف تے دلہن نوں لٹا دیتا، سینے تے وزنی پتھر چرکوایا، بی بی آسیہ دے ہتھاں دے اندر لوہے دیاں سلاخاں ٹھکوائیاں گئیاں۔ آئے تیرا میرا لگا جو کچھ نہیں ہو میرا ویرا، خدا کا نام نیا کر، علماء حق دے بارے زبان نو غلط استعمال نہ کیتا کر، ورنہ مردی میری کلمہ نصیب نہ ہو سیا، قبر دے اندر چہرہ قبلے دے اللہ پھیر دے سیا، تو سوائے شرم ساریاں دے اور کچھ نہ ہو سیا۔ علماء بھی انسان ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، انہاں دے عیباں دے نہ ویکھیا کر، انہاں نوں اے ویکھیا کر نبیاں دے وارث رہنا، اے مصلی دے منبر تے بیٹھ کے قرآن سننا سنے دے راہ دے، انہاں دے نال محبت کیتا کر تے کام کیتا کر، اللہ تیری عزت نو رحمت نال ودا دے سیا۔ فرعون نے بی بی آسیہ دے ہتھاں تے میخاں ٹھکوائیاں، انہاں دے پیراں تے ٹھکوائیاں، سینے تے وزنی پتھر رکھوایا، لیکن بی بی دی زبان تے جاری رہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ او باپ جرا دے بھائیو مسلمانوں، اس ظالم نے پھر سیدہ دے سر دے اتے میخاں ٹھکواون دا جدوں ارادہ کیتا ہے، سیدہ نوں سمجھ آ گئی شہادت دا وقت قریب آ گیا تے سجنا کا ملاقات دا وقت قریب آ گیا۔ شہادت وحدہ ملیا کہ دو بندہ شہید ہیندا ہے، اللہ دنیا بھی زندگی لے کے جنت والی سونی حیات عطا کر دیندا ہوندا ہے۔ حتیٰ کہ سیدہ بی بی آسیہ کیڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں، اللہ نوں کتنیاں پسند آئیاں۔
آیاں جو قرآن پڑھا کے حسین دے دانا جان دے سینے دے نازل فرما دیتا سیدہ بی بی نے کے مگیا اللہ فرمائے دے رو عرض پہ کریں دی آئی رب بنی لی اندک بیتا فی الجنہ اے میرا پالا ہارا کچھ بھی تیرے کو لہور نہیں مگدی میری شہادت نو قبول کر جنت دے وچ اپنے گوار دے نیڑے مینوں چھوٹی جہی جھوپڑی عطا کر مینوں اوتھے گھر چ عطا کر اللہ اکبر بی بی آسیہ نے کدوں دعاواں منگیاں اللہ فرماتا ہے جو سچیاں یاریاں میرے نال ہون میں اپنے چاہن والے دیاں دعاواں رد نہیں کرے گا او اہل توحید گھبرا نہ گئے کرو جو پوری کیوں نہیں ہوئی کدی کدی دل بھی ہوندا ہے دعاواں منگیاں پہلے جاندیاں تے پوریاں میں پیچھے کروا کے خوشیاں دیاں لہراں دوڑا اللہ اکبر بی بی دعاواں مانگ کے چلی گئی او کہندی سی جب دے کہ نہیں او ذرا سمجھا تے میں دعا کراواں سیدہ کہندی آئی مینوں او مال چاہیے اللہ رب بنی لی اندک بیتا فی الجنہ اللہ چھڑا جنت نہیں چاہیے جنت جیڑا زیادہ تیرے قریب محل ہے مینوں او چاہیے سیدہ آدی مینوں او چاہیے جدو حسین دا نانا تشریف لے آیا جدو ختم نبوت دا سہرا پا کے تیرا میرا نبی تشریف لے آیا جدو صاحب قرآن تشریف لے آیا دا صاحب معراج تشریف لے آیا سرکار فرمایا اے محل دا میں جنت وچ آ دیکھ کے آیا اپنا جڑا ساری جنت وچ وکھرا میرا لائی سقفہ عرش الرحمن جدی چادر رحمان دا عرش ہے میں پوچھا اے سونا محل کہندا جواب ملیا جڑا آپ سارے نالوں سونا اوندا محل بھی اللہ نے سونا ایک میں بن گیا سیدہ کہندی مینوں محل چاہیے سونا فرماتا ہے وہ محل تے میرا ایک شادی او ہے جڑی اللہ تو پسند کر کے بی بی عائشہ دی شکل وچ میرے نبی نوں دتی ہے ایک جنت دے وچ بھی اللہ نے تحفہ دینا او کیڑا تحفہ ہونا اللہ نے بی بی آسیہ نوں کہنا او سیدہ او میری توحید پیچھے جان دیون والی ہے اے میرے سارے سچے نبی تشریف فرمانی انہاں وچوں جڑے دے تیرا دل کرے میں جنت وچ خدا تینوں دلہن بنا دیندا اللہ دے سونے نبی فرمایا مینوں اللہ دی رحمت یقین ہے اللہ بی بی آسیہ دا روح بھی میں آمنہ دلال بڑے پھیر دے سی اودیاں دعاواں بھی قبول ہو گئیاں میرے نبی دی شادی بھی اللہ نے اتھے اور رحمت نال کرا دیتی میرے نبی فرمایا جڑا جویں جنت دے اندر بی بی خدیجہ تے عائشہ صدیقہ میرا بستر سجا سا اللہ بی بی آسیہ نو بھی جنت دے اوتے میرے بستر تے دلہن بنا کے بھجوا دے اللہ فرماتا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو نوجوانا تیرے اہل و عیال نو پاکیزہ میں آپ چپڑے سا رہ گئی میرے نبی دے گھرانے دی گل اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او قرآن سنن والیوں میں اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو بھی پاک بنایا ہے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی پاک بنایا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ شادیاں لوگ کریں دیں اللہ بھائی زبیر علی شادی کی برکت عطا فرمائے لیکن ان میں تو وہ شادی سنائیے جیڑی اللہ کو آپ پسند فرمائی ایک شادی جو ٹائم کافی ہو گیا میں سفر کرنا ہے تے ایک شادی یہ بھی بڑی خاص ہے جیڑی بڑی عجیب و غریب ہے کہ میرے نبی دیاں دو بیٹیاں یکی بات نہیں کرے حضرت عثمان دے نکاح چاہیے
ایک بیٹی ابو العاص کے گھر چاہیے زینب، دو بیٹیاں رسول اللہ دیاں ستی عثمان کے گھر چاہیے. آج اتنے تھی بہن بیٹی کا رشتہ کیتا ہوئے نا، اگر اتنے خوش نہ ہوئے پہلی تھی بہن بیٹی تو دوبارہ رشتہ منگن آ جاوا. بندہ جی انہوں نے چاہ پھلکا پوچھتا وہ دسنے کی لوڑ نہیں. اگر بیٹی پہلی خوش مسلی بھی ہوئے دوجی کی شادی کرنی ہوئے اگر وہ آ جانا تو بندہ آدھا یار اور بھی کتنا کرنی بندے معقول ہیں. حضرت عثمان کی عزت واسطے اتنا کافی ہے اس آسمان کے تلے اس زمین کے ہوتے کسی سچے نبی دیاں دو بیٹیاں کسی امتی دے نکاح وچ نہیں آئیاں اگر اعزاز ملے ہے کہ حضرت عثمان ملے. یقین بات نہیں کرے نبی سونے دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ تو ام کلثوم یہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں چاہیے. اور ایک حیدر کرار کی شادی بھی ہوئی سرکار کی لختے ذکر دینا. یہ بھی بڑی عجیب و غریب شادی تفصیل سے ٹائم میں زندگی کی تفصیل کبھی سنا سنبھال کے پڑھا دیتا ہوں. سرکار کی اس بیٹی کی شادی بھی بڑی عجیب ہے کہ رشتہ منگن واسطے ابو بکر عمر آئے. حضرت علی کو مشورہ دینے نے کیا. حضرت علی نے فرمایا اگر تھوڑا ایک مشورہ ہے میری طرف جا کے سرکار نال گل کرو نا. ابو بکر عمر آئے تے سرکار نے پوچھا آج خیر ہوئی چہرے تے کوئی بکری مسکراہٹ ہے آگے جی سیدہ رشتہ منگن آیا کہتے واسطے علی حق دے بری واسطے. ابو رضی اللہ ہوتا خدا دی قسم ہے اے صحابہ دے اہل بیت اینڈ سن اشداء والکفار رحماء بینہم یہ آپس میں بھائی بھائی سن. حضرت علی کرم اللہ وجہ واسطے رشتہ مانگن ابو بکر عمر آئے. سرکار خاموشی اختیار کی. عرش والے فوری فرمایا سونیا اتھے صدیق دی بیٹی سی پسند میں کی سی آج تو آڈی لختے ذکر ہے کہ میں ہی پسند کرنا چاہتا میں چاہتا کہ علی کا بستر سجائے رضی اللہ تعالیٰ. آقا نے مسکرا کے فرمایا رب یہی چاہتا ہے اللہ نے میں دس دیتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں. حضرت علی کو بلایا ہے. حضرت علی تشریف لے آئے. آپ نے پوچھے علی اخبار کے کوئی پیسے ہیں کہ کوئی پھر آج اسی کہتے ہیں تو تو میں ڈھیر پڑ گیا اے میرے جیبی پیسے تے ہیں تو پھر میں نے معافی کر دی. وہ بیچارے کو کیا کہ اس طرح نہیں ہوتا ہوتے نا اس کو پہلے دے اس کو دے سری سرور سے اس کو دے اس کو مالک بنا ہون ہوتی پرسی سارے ٹائم تے دے گئے سارے اپنے کو رکھ لگے وہ پیسہ بڑا پاکیزہ دینا ضروری ہے. حیدر کرار کو سونے نہیں پوچھا دے کوئی فکری ہے تیرا کوئی محل ہے کرائے کا مکان آئی سونے نے رشتہ کیتا ایمان کو بیٹھ کے وہ بھی کاری قرآن ہے میری بیٹی بھی قرآن کی کاری وہ بھی نمازی میری بیٹی بھی نمازیہ وہ بھی شریف طبیعتہ میری بیٹی بھی شریفہ وہ بھی پاک سیرت پاک دامن میری بیٹی بھی پاک سیرت پاک دامن. این رشتہ ہو رہا. سرکار فرمائے گی تھوڑے کو جناب کو پیسے ہے رکھ مار دے یا رسول گھوڑا جڑا میدان جہاد کام آتا ایک زرہ جنگی لباس ہے ایک میں پاک میدان چاہتا تلوار کھول ہوتی. سرکار فرمائے تسی گھوڑا کھول رکھو زرہ بھارت بیچو جا تو وہ اخبار میں پیسے چلے جائے میں سجدہ دا نکاح توڑے میں پڑھا دے سا. حضرت علی نے جا کے مدینہ شریف سے بازار جا کے اے میں زرہ بیچنا چاہتا دنیا ٹوٹ پئی علی کی زرہ سی سبحان کمال کی زرہ سی ایدو بندے آئے ایدو آئے لیکن رحمانی آدھا بڑی ذمہ داری نہ اور میں اٹیک لگایا نہیں قطع نہیں. خدا کی قسم صحابہ بھی ساڑھے امام دے سن اہل بیت بھی ساڑھے امام دے سن. اہل بیت کے بغیر بھی ساڑھا گزارا نہیں صحابہ کے بغیر بھی ساڑھا گزارا نہیں. حضرت علی کو مختلف لوگ آئے سچی شہر میں نوجوان آیا جنہا تاریخ قرآن ہے دورہ دماغ ہے سخی عثمان ہے اس دفعہ والے ہیں کہتا علی اے بھائی جان میں لینا چاہتا کتنے پیسے. حضرت علی نے فرمایا اتنے پیسے. آج سودا شروع ہوتا تاجر بیٹھے ہو بیچن والا ہمیشہ اللہ میں چار میں زیادہ مل جاتا لیبن والا تھا کوئی لیس کر یا ریٹ کر یہ واحد سودا یہ تھے بیچن والا پیسے منگتا تے سخی عثمان آدھا زرا ایڈی شان علی تے پیسے تھوڑے کیوں سرکار پیسے منگتے چلے جاؤ عثمان دیوڑ واسطے 480 کڑیاں شمار کی نہیں گئی حضرت عثمان نے 480 درہم دے دیتے. مزیدار نے سنی یار اے ہے محبت کا درس. حضرت عثمان نے پوچھا زرا کیوں بیچی نے تسی کا میدانی آدمی ہو آکے بھائی میری شادی ہو رہی کتنی رشتہ کی کرے سرکار کی رکھتے ذکر کار جملہ سنے حیدر کرار کو سنی عثمان آ دیں اور ویر ویران مبارک مادہ دیتے ہیں توفے دیتے ہیں سجن سجن میں توفے دیتے ہیں. حضرت عثمان نے آکیا اے بھائی علی میں نے بھی آگ خوشی ہے تھوڑی شادی رسول اللہ کی بیٹی نال ہو رہی ہے میں عثمان نے چاہتا زرہ بھی تو ہٹی ہو گئی کہ اکمار دے پیسے میں عثمان کی طرف ہو وہ یار ایسے بڑی کو شادی ہو رہی پسند کرنے والا رحمان ہے
جدی بیٹی ہے وہ نبیاں دا سلطان ہے، حق مار دے پیسے دیون والا سچ عثمان ہے، اور جس ٹائم نکاح دے وچ گواہ ہوندے کہ کوئی نہ بولو نا کہ بغیر گواہ مت ٹھوکی رکھ دو، گواہ ہوندے تے شاید ایک میلاد ہوندے جدوں گواہ دی لوڑ پئی نا قاری یوسف سرکار فرمایا گواہ وہی بنائے جان جڑا رشتہ منگن آیا بندہ جس ٹائم جنہیں بیٹی بھی کرتا ہے شاید معتبر لوگوں کو گواہ رکھا ہے کہ نہیں عام بندے معتبر جڑے زیادہ قریبی ہوتے تسی طرح ٹائم کٹے دے میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا بیٹے دی گواہ تسی بڑھنا یہ ذاتی فضیلت ہوگی آپ نے فرمایا اے حیدر میری بیٹی دے اس نکاح دے وچ گواہ وہی کرنے جڑا تیرے واسطے رشتہ منگن آیا رحمانی لالا پھر کمال رحمت ہے اجازت دیون والا رحمان ہے جدی بیٹی ہے وہ نبیاں دا سلطان ہے اخبار دے پیسے دیون والا سچ عثمان ہے اور جڑا دلہا بن کے آیا وہ علی قاری قرآن ہے تے جڑے گواہ پہ بن دین او ابو بکر تے عمر دے جوان ہے جڑی دلہن پہ بندی وہ جنتی عورتاں دی سردار ہے کمال رحمت ہے کمال رحمت ہے کتنی تدبیر ہے کتنی رحمت ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے آپ نے مرتبہ فرمایا ہے بہتر عورت کیڑی تھکتے نہیں بہتر عورت کیڑی آخر جو میرے پاس ہے بہتر کسی اکھر کی نماز زیادہ پڑھتے ہوئے خاون کی خدمت کرتے ہوئے سوال و جواب آقا فرمائے شوق کے بعد واسطے حضرت حیدر گھر جا رہا ہے تھوڑے دن چکر لا کے آتا گیا جلدی ہم جائے کہ کسی بھی سوال کا جواب دینا حضرت علی گھر شریف لے گئے جلدی واپسی آمن لگے سیدہ نے روک لیا ہونے تک آیا ہوئے پھر چلے جا رہے ہو آخر اللہ دے سونے نبی نے سوال کیتا میں چاہتا میں بھی شامل ہو جاؤں کی سوال ہے آخر بہتر عورت کون ہے سیدہ کیا جواب میں دے دیا اللہ تو محفظ تر دلہا پڑھا پڑھ سکتا حضرت حیدر آئے ہاں علی اگر ولی کسی نے سنا بہتر عورت کے لیے آپ نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ بہتر عورت وہ ہے جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے تے اس تو بعد اس نو کسی غیر محرم نے نہ ویکھیا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے اس تو بعد اس نو کسی غیر محرم نے نہ ویکھیا ہوئے میرے نبی دا چہرہ مسکرایا خدا دی قسم ہے میرا نبی مسکرایا ایک اللہ چاہتی حسن مانگ کے لے کے جا رہے ہیں محفل خوشبو اور حیدر نے دوسرا جملہ کمال نہ سنایا اب یا رسول اللہ بہتر عورت وہ ہے جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے کہ اس کو غیر محرم نہ دیکھے ہوئے اس نالوں بھی بہترین عورت وہ ہے جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے کہ خود بھی کسی غیر محرم کو پھر نہ دیکھے ہوئے میرے نبی کھڑے ہو کے سینے نال لایا کہ علی زبان تیری لگدی ہے خوشبو وچ میں فاطمہ نام کیا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اپنی اولاد میں خوشبو میں حضرت فاطمہ دی امی لگتے دی حضرت مسکرا کے فرمایا میں نقل کرنا راسان جواب واقعی سے دے سکتا اور ویرو اگر اسی آپ میں دیا کریں گے تو ساتھ اولاد نہیں ایک شادی کا لگے مسئلہ نمی زندگی بھی اطلاع ہے اور میں اپنی ساتھ چین بہت سارا کے اس ٹائم بھی توڑا ہے اے رسومات تو جان چھوڑاؤ اے گانا پڑھنا چھوڑا پھرنا کیوں بھئی ایک اچھا گوشت اس پر ہوں تک پکا ہی اے جمعہ پلیا ہے وہ ساڑھے جانتے مولانا صاحب سان وہ فرمائے کو لسان جب کی زبان ہے بال جمعہ تو میں شرید پتر بنے شرید پتر جانتے ادھر خالی کہوں گا اتیاں ٹیڑیاں بڑھیاں باتو ساڑھی جب کی زبان چاہتے ہیں جب کی زبان ہے اے پیر شرید پتے بن کے دسنا چاہتا ہے اندر کوئی گاڑ بڑا ہے اندر جیری دیکھو رب رس گیا تے ہون شریف پتر بن لے شریف پتیاں تے یقین کیتا اس رب تے نہ کیتا جس نے ماں دے پیڑی خوبصورت تصویرہ پڑھا اے دوستو سب ہندوانا رسمائیں دے اے چھوڑا پترا تے اے جوتی چورائی تے فلانا خدا کا نام دے بدعت رسومات کرو اپنے آپ کو بچاؤ سرکار کی سنت والے زندگی اپنان دی کوشش کرو چونکہ معاشرے کم دینا ہے یا اللہ دی توحید کم دینا ہے یا سرکار کی سنت والے جو عمل کی تو ان کو کم دینا ہے اللہ کے روٹے جملے قبول فرمائے بھائی زبیر صاحب انہوں نے والدین حضرت قاری یوب صاحب قاری زید صاحب اللہ علیہ صاحب سلامت رکھے میں نے بڑی بہت خوشی ہوئی پہلی دفعہ میں جلسہ شجاباد کیتا شادی کے لوگ واپسی میں جمعے جایا میرے آنسو نکل گئے میں اس ساری مدار سنائی پورا بچبہ داڑیاں چمکڑ گئیاں
تے انہاں ٹوپیاں رومال بدے تے بالکل نوجوان جدی شادی سی حافظ قرآن ہے بیٹی بھی حافظہ تو بیان ہویا اور درس ہو گیا نکاح ہو گیا ناری کھانے تھوڑی تقریب سی میرا بڑا دل خوش ہوا میں اپنی عوام ہوا کہ جوڑے میں کہ خدا دا نام دے اے چھوڑ دو الحمدللہ وہ تو بڑا فائدہ ہویا جہاں کئی نوجوان اور جمعے کے خطبے ہوتے الحمدللہ نکاح کی تقریب ہوتی اور بڑی اچھی فضا ہوتی اے جڑا پروگرامہ کا سلسلہ ہے جنہیں زبیر بھائی نے یا دیگر آبا بھی کر دیں یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ سب ساتھی کو کی دیا گلا سن لیں اور اللہ اس محفل نو نجات کا بھی سبب بڑھا دے اور فریقین کے دلوں کو جوڑ دے جتنے والدین اپنے بچے اور بچیاں کے رشتہ کے متعلق پریشان ہیں اللہ سب کو سرخرو فرما دے اللہ کے جملے قبول فرمائے